اسلام آباد میں ترلائی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں خودکش دھماکہ، 31 نمازی شہید، متعدد زخمی۔ شہداء میں آئی جی اسلام آباد کے کزن بھی شامل۔ ذرائع کے مطابق دھماکہ جمعے کی نماز میں دوسری رکعت کے دوران ہوا۔ پولیس کے مطابق فتنہ الخوارج کا خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہوا، روکنے پر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ پمز پولی کلینک اور سی ڈی اے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ، اسپتالوں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ پمز انتظامیہ کی شہریوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل۔ خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، پشاور کا رہائشی، افغانستان سے تربیت لی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار نے 5 ماہ افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی، متعدد بار افغانستان کا سفر کر چکا، کچھ عرصہ پہلے ہی واپس آیا تھا۔ طالبان کی سرپرستی میں افغان دہشت گرد گروہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے پیچھے افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ قوم بزدلانہ کارروائیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کی ترلائی مسجد آمد، وزراء نے نماز متاثرہ مسجد میں ادا کی، آج اسلام آباد بھی ہمراہ۔ نماز اسی امام نے پڑھائی جنہوں نے دھماکے کے دوران امامت کی تھی۔ نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد شریک، ہر آنکھ پرنم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ یہ حملہ کسی ایک طبقے پر نہیں، پاکستان کی یکجہتی اور انسانیت پر ہے۔ مسجد اور عبادت گاہیں مقدس ہیں، امن پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان ہے، یہ اب سافٹ ٹارگٹ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسلام کا نام لینا ہو یا لسانیت اور صوبائیت کا، داڑھی رکھ کر کی جائے دہشت گردی یا داڑھی کے بغیر BLA کی صورت میں، کوئی شک نہیں ہے یہ سپانسرڈ بائی انڈیا ہے۔ ان کے ہائیڈ آؤٹ، ان کے ٹریننگ، ہر دفعہ ہم نے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے افغانستان کو کہ آپ ہمسائے ہیں، آپ پر ہمارے بڑے احسانات ہیں، ان احسانات کا بدلہ دہشت گردوں کو پال کے مت دیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دھماکے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ قوم مشکل کس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر مملکت کی زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا، زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولیات کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دھماکے کے ذمہ داروں کو تعین کر کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ملک میں شرپسندی اور بے امنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ضلع راولپنڈی کے تمام ہسپتالوں میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا، سرجیکل ٹیمیں اور ماہرین سٹینڈ بائی پر ہیں۔ زخمیوں کو بروقت طبی امداد کے لیے بلڈ بینکوں میں عملہ موجود ہوگا۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، دہشت گردی کی کوئی جگہ نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی راولپنڈی خودکش حملے کی مذمت، کہا اس درندگی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کرتے ہیں، اب وقت ہے کہ ہر دہشت گرد جہاں بھی ہو واصل جہنم ہو۔ مولانا فضل الرحمان کی خودکش دھماکے کی شدید مذمت، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت، زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا، کہا حملہ آور انسانیت کے دشمن ہیں، کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ مسجد میں نمازیوں پر حملہ انسانیت، امن اور مذہبی اقدار پر حملہ ہے۔ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ عمل ہے، ایسے واقعات کسی صورت برداشت کے قابل نہیں۔ ترلائی حملے کا جواب ریاست پوری قوت سے دے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا اعلان، کہا نمازیوں کو شہید کرنے والے دین اور وطن کے دشمن ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ کے روکنے پر دہشت گرد نے فائرنگ اور پھر دھماکہ کیا۔ مسجد حملے میں ملوث دہشت گرد کا افغانستان آنا جانا ثابت ہو گیا۔ حملے میں بھارت طالبان گٹھ جوڑ کے تانے بانے مل رہے ہیں۔ بھارت عبرتناک شکست کے بعد پراکسیز کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے۔ بھارت میں اب براہ راست جنگ لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کو پمز آمد پر شہریوں نے گھیر لیا، مریضوں کے لواحقین کا احتجاج، سٹاف کی عدم دستیابی کا شکوہ، مریضوں کے لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ دہشت گرد اسلام اور امن کے دشمن ہیں، معصوم شہریوں پر حملہ انتہائی بزدلانہ کارروائی ہے، اس افسوسناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ مسجد میں خودکش دھماکہ، لاہور میں بسنت کی تمام سرکاری تقریبات منسوخ۔
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का लिबर्टी स्क्वायर पर बसंत मेगा शो मनसूख करने का ऐलान। कहा कौम खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद हो, मुल्क के दिफा से बढ़कर कुछ नहीं। चीन, ईरान और बरतानिया की खुदकुश धमाके की मजम्मत। ईरानी सफीर ने कहा कि हुकूमत और अवाम की जानिब से वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। चीनी सफारतखाने का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में चीन पाकिस्तानी भाइयों के साथ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन क्लीन अप। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी के 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक औरकजई और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक। खैबर में 10 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। फितनौल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। जनवरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्द बुरहान बलोच और हफीज बलोच भी मारे गए। बलोच यकजहती कमेटी की लापता अफराद की फहरिस्त में दहशतगर्द अब्दुल मजीद और राशिद बलोच भी शामिल थे। नाम नेहाद लापता अफराद का बयानिया दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने के लिए है। बलोच यकजहती कमेटी को रॉ और नाम नेहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों की सरपरस्ती हासिल है। दहशतगर्दों की हलाकत से बलोच यकजहती कमेटी का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा ज़मीं बोस हो चुका। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। 4 मजदूर कत्ल। मजदूरों की शनाख्त सज्जाद, अब्बास, कामरान और शहजादा कोंडर के नामों से हुई है। नौजवान मजदूर रोजगार की तलाश में बलूचिस्तान पशीन में मौजूद थे। इत्तला मिलते ही अहले खाना गम से निढाल। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात सामने आने लगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। इलाके के बदनाम दहशतगर्द मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। मिराग खान चक्रानी ने शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम $3 अरब बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताल्लुकात खुशाइंद हैं। एक साल में $45 करोड़ की तिजारती सरगर्मियाँ हुई। सरमायाकारी के लिए बिजनेस फोरम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। Faith gave me strength, faith gave me hope, and faith gave me courage to continue serving. Across the world, people are hijacking religion for their own agendas. They use God to justify cruelty. The essence of faith is love. The essence of faith is compassion. And the essence of faith is justice. हमारे खानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करें। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास बरहम सेनेट में बोले साबिक वज़ीर आज़म कैदी हैं, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। मुआलिजीन और फैमिली को रसाई नहीं दी जा रही। हुकूमत जवाब दे, क्या बुजुर्ग सियासतदान बीमार हुए तो इलाज के लिए बाहर नहीं गए थे? हुकूमत किसी से ना डरे, क्या होगा अगर वो फैमिली से मिल लेंगे? पुलिस क्यों पुरअमन मुजाहिरीन पर जुल्म और तशद्दुद करती है? मारना उठाना फाशिज्म में हो सकता है, जमहूरियत में नहीं। मजलूमों की हिमायत में पिक एंड चूज नहीं हो सकता। अगर यहाँ नवाज शरीफ होते तो उनकी हिमायत करता।
رانا ثناءاللہ کا راجہ ناصر عباس کے بیان پر لفظی ایکشن، کہا قانون کی خلاف ورزی پر ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، آپ کورٹ جا کر پٹیشن کیوں نہیں دائر کر رہے؟ پہیا جام ہڑتال بھی ایک تشدد ہے، کیا 9 مئی کو پرامن احتجاج ہوا تھا؟ سیاست کو گالی میں کس نے بدلا؟ بیج اگر آپ بوئیں گے تو فصل بھی کاٹنی پڑتی ہے۔ سینیٹر ایمل ولی خان کے خطاب پر پی ٹی آئی ارکان کا شور شرابہ، ایمل ولی بولے ایسے لوگ تو مچھلی منڈی میں بھی نہیں ہوتے۔ تیرہ میں عوام کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت کا رویہ ناقابل برداشت ہے۔ بانی پی ٹی آئی 2 ہفتے شکایت کرتے رہے، آنکھ کا چیک اپ نہ کرایا گیا۔ تحریک انصاف کا الزام، بانی کا علاج خفیہ رکھنے پر عدالتی دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی کے لیے یہ یادداشت رجسٹرار کو پیش، لکھا بانی کی پمز میں خفیہ اور عجلت میں طبی عمل کی خبریں سامنے آئیں۔ حکومت نے 5 دن تک رپورٹس کی تردید کے بعد تسلیم کیا۔ جیل قوانین کے برخلاف اہل خانہ کو طبی صورتحال سے لاعلم رکھا گیا۔ مشرا بی بی کو 4 نومبر کے بعد پہلی بار ملاقات کی اجازت دی۔ سابق خاتون اول نے انکشاف کیا کہ بانی 2 ہفتوں تک آنکھ میں تکلیف کا شکایت کرتے رہے۔ درد میں شدت آئی تب پمز کے ڈاکٹرز نے معائنہ کیا۔ ڈاکٹر کی رائے پر علاج کے لیے اسپتال لایا گیا۔ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود طبی رپورٹس فراہم نہیں کی گئی۔ تنہائی میں رکھنا عالمی قوانین اور پاکستانی قانون کے تحت تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے فیملی وکلا سمیت کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ محمود خان اشکزئی نے بھی وزیر اعظم کو خط لکھا، ہم چاہتے ہیں فیملی ڈاکٹر سے ملاقات کروائی جائے۔ بانی کے علاج بارے جھوٹ بولا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ داڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو محمود خان اشکزئی کا خط موصول ہوا۔ شہباز شریف چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اچھا لگا سہیل آفریدی ملنے آئے۔ ایپکس کمیٹی میں بھی شرکت کی۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، پسند نے سب کو یکجا کر دیا۔ جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کا دعویٰ، کہا ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جماعت علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی کے وکیل فیصل ملک کی عدالت میں کسی بھی رپورٹ جمع کروانے سے متعلق تردید، کہا جیل انتظامیہ نے کوئی میڈیکل رپورٹ جمع کرائی نہ ہمیں دی گئی۔ مسقط میں ایران امریکہ بیٹھک، ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف کی شرکت۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مذاکرات کا پہلا دور اچھے ماحول میں ہوا ہے۔ دونوں جانب سے مزید مذاکرات پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ کہتی ہیں کہ ٹرمپ بطور فوج کے کمانڈر ان چیف اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ مذاکرات سے قبل ایران کا جدید ترین بیلسٹک میزائل کا تجربہ، میزائل 1500 وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔